شب برات کی رات یہ خاص نماز 6 رکعت نماز نوافل ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ جو مرد عورت بھی یہ 6 رکعت نماز نوافل اس طرح ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لوگ ہر سال ان نوافل کو مساجد میں بھی پڑھتے ہیں، گھروں میں بھی پڑھتے ہیں، اور جو شخص پڑھتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہم ہر سال کمپوز کروا کر بھی، ورق کے اوپر چھپوا کر بھی لوگوں تک یہ پہنچاتے ہیں، ویڈیو کے ذریعے بھی پہنچایا جاتا ہے۔ جلدی بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہر شخص تک یہ نوافل پہنچ جائے۔ آج ہر شخص پریشانیوں کی زندگی جی رہا ہے، یہ نوافل پڑھنے سے پورا سال آپ کا خوشحالی میں گزرے گا، پورا سال آپ کا راحت اور سکون میں گزرے گا، کیونکہ اس میں 2 رکعت نوافل وہ بھی ہیں جس کے پڑھنے سے انسان کے جسم پر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے دھل جاتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہے۔ تو یہ ایسے نوافل ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ، ان کی نیت کس طرح پڑھنا ہے، یہ ساری تفصیلات میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل کو ادا کرنا ہے۔ ہر 2 رکعت آپ کو میں بتاتا جاؤں گا اس کی نیت اور اس کا پڑھنے کا طریقہ۔ یہ 6 رکعت اکٹھے ہی پڑھے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ 2 رکعت آپ پہلے پڑھیں 2 بعد میں 2 بعد میں، نہ، آپ نے جب یہ نوافل شروع کرنے ہیں تو 6 اکٹھے ہی پڑھنے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہوگی۔ ہر 2 نوافل کے بعد کچھ تسبیحات ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہوں گی، یہ صرف اسی رات میں پڑھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی وقت نہیں پڑھے جاتے، یہ سال میں صرف ایک بار پڑھنے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ چھپوا لیں، لوگوں تک بھی تقسیم کریں، خود بھی ان کو پڑھ لیں، یاد کر لیں، اور آگے لوگوں کا تک، اپنے بھائی بہنوں تک، رشتہ داروں تک، اپنے محلے والے، جہاں تک آپ کی رسائی ہے وہاں تک ان کو پہنچائیں۔ ان کا بڑا اجر و ثواب ہے، لوگوں کو بتانے پر بھی اس پہ بڑا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے اگر اس طرح نہیں بتا سکتے تو پھر ویڈیو کو شیئر کر کے آگے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہر شخص تک 15 شعبان المعظم شب برات سے پہلے پہنچ جائیں، اور ہر شخص اس رات میں یہ نوافل پڑھ سکے۔ دیکھیں، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات، غموں سے نجات، مصیبتوں سے نجات، دکھوں سے نجات، ہر پریشانی سے نجات، ہر مصیبت سے نجات، نحوست سے نجات، زندگی کی تنگیوں سے نجات، تنگ دستی سے نجات، ہر ایک وہ چیز جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو نقصان پہنچتا ہے، ہر اس چیز سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ کیونکہ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اگر آپ یہ نوافل پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی خصوصی رحمت سے نوازے گا۔ اس رات ہر عمل کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جو بھی کام آگے اگلے سال ہونے والا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس کو موت آ جانی ہے، کس کو اولاد دینی ہے، کس کی اولاد فوت ہونی ہے، کیا کیا معاملات ہونے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی اسی رات میں فیصلہ فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالی مخلوق میں اس رات رزق تقسیم فرماتا ہے، پورے سال میں کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کس قدر زیادہ دیا جائے، کس کو تھوڑا دیا جائے۔ اس لیے یہ رات ان نوافل کے ساتھ اگر آپ گزارتے ہیں تو آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ ساری زندگی آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ اب سب سے پہلے ہم 2 رکعت نماز نوافل کو پڑھنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ پہلی 2 رکعت نماز کی نیت آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالی کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، مطلقاً یہی الفاظ نیت کے اندر بولنے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر کہہ کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ تو کانوں کو ہاتھ لگانے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ باندھنے کے بعد سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ الفاظ آپ نے پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی سورۃ الفاتحہ شریف، الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہاں سورۃ اخلاص کو آپ نے 50 مرتبہ پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، یعنی یہ اس کی ترتیب ہے پہلی رکعت پڑھنے کی۔ پہلے 2 نوافل جو آپ نے پڑھنے ہیں، آپ کو نیت سے لے کر پہلی رکعت کے اختتام تک، یعنی اس کے بعد تو رکوع اور سجدہ ہوگا، تو آپ نے اس طرح اپنی پہلی رکعت کو پڑھنا ہے۔ یہ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ ہے، یعنی کہ پہلی رکعت جیسے آپ نے پڑھی ہے اس کے بعد آپ کھڑے ہوگے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے الحمد شریف سے، سورۃ الفاتحہ شریف سے۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آپ نے پھر دوبارہ سے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی سورۃ اخلاص کو پڑھیں گے۔ سورۃ اخلاص کو دوسری رکعت میں آپ نے 50 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح 1 رکعت میں آپ کی 100 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف ہو جائے گی، یعنی کہ 2 رکعتیں جو آپ پڑھیں گے نا، ان میں آپ کی 100 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف ہو جائے گی، اور اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اپنی 2 رکعتوں کو مکمل کرنا ہوگا۔ تو یہ 2 رکعتیں نماز اس طرح پڑھنے کے بعد اس کا ثواب بھی میں بتاؤں گا کہ کس کی روح کو آپ نے پیش کرنا ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ زندگی کی کھوئی ہوئی خوشیاں کیسے واپس لوٹتی ہیں۔ اور حقیقت اس کی یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ بھی اس طرح یہ نماز پڑھتا ہے نا، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے، گھر والوں سب کی بخشش کر دی جاتی ہے، کیونکہ سورۃ اخلاص یہ کوئی عام سورت نہیں ہے، یہ وہ سورت ہے کہ جس کو 1 مرتبہ پڑھنے پر اللہ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ جب یہ اس طرح 2 نفل پڑھیں گے تو آپ کو 1000 شہیدوں جتنا ثواب عطا کیا جائے گا، اور جس کے نامہ اعمال میں اس رات اتنا ثواب لکھا جائے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا اور کتنے مقدر والا ہوگا۔ اب یہ 2 رکعت نماز نوافل اس طرح ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے اگلے 2 رکعت پڑھنے سے پہلے۔ اب اس کے درمیان میں آپ نے یہ ایک خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ خاص تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اب اس کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہوں گے۔ تو اس طرح آپ کے یہ 6 رکعت نماز نوافل مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ اس رات میں آپ کو وہ سب کچھ ملنے والا ہے جس کا آپ ساری زندگی انتظار کرتے رہے کہ کاش مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے۔ جو ساری زندگی نہیں ملا، آج کی رات وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ اسی سال ہی مالا مال ہونا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ رات وہ رات ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کا مہینے کی 15ویں رات، اس لیے کہ یہ بالیقین یہ رات مبارک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس رات کو کہ کوئی ایسا ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا میں اس کو تندرستی عطا کروں، ہے کوئی محتاجی سے نجات مانگنے والا میں اس کو محتاجی سے نجات عطا فرما دوں۔ فرمایا جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر صبح کا سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں میں منادی فرماتا ہے، اعلان کرتا رہتا ہے۔ اب یہ نوافل جو میں نے آپ کو بتائیں اس کا وقت سن لیں۔ یوں ہی 14 کی شب یعنی کہ 14 کا دن ختم ہو، جمعرات کا جو دن آئے گا اب وہ ختم ہو، آپ نے مغرب کے بعد سے لے کر اگلی صبح تک، جمعے کی صبح تک آپ کسی وقت بھی ان نوافل کو پوری رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھنے رات میں ہیں، کوشش کر کے آپ رات میں پڑھ لیں۔ اگر کوئی شخص محرومی کی وجہ سے، بد نصیبی کی وجہ سے رات نہیں پڑھ سکا تو پھر وہ دن میں پڑھ لے تاکہ اس کی برکتیں اس کو کچھ نہ کچھ تو نصیب ہو جائیں، ورنہ یہ نوافل رات میں ہی ہر حال میں پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی، یعنی مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی نماز پڑھنے تک، یعنی کہ جب تک اذان نہیں ہوتی اس سے پہلے تک آپ ان کو پڑھ لیں گے تو آپ ایسے سمجھے کہ زندگی سونا ہوگی اور ہیرا ہوگی۔ اگر آپ رات نہیں پڑھ سکے مجبوری کی وجہ سے تو پھر صبح آپ اس کو کسی وقت پڑھ لیں جب نوافل کا ٹائم ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔
اب دوسرے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، یعنی پہلے 2 پڑھ لیے، اب دوسرے 2 اس طرح پھر یہ آپ کے 4 ہو جائیں گے۔ اب پہلے 2 پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے درمیان یہ تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو یہ تسبیح آپ اس کے دوران پڑھیں گے، یعنی 2 پڑھنے کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ زیادہ تعداد نہیں ہے، 3 مرتبہ شروع میں درود پاک، 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ یعنی 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، چاہے درود ابراہیم پڑھیں، چاہے درود تاج پڑھیں، یعنی کہ جو بھی درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں آپ وہ پڑھیں، اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں، اس کے بعد دوسرے 2 رکعت نماز کی نیت کریں۔ 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالی کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، تو یہ دوسرے 2 رکعت نماز کی نیت ہو جائے گی۔ اس طرح آپ نے دوسری 2 رکعت میں سبحانک اللہ پڑھی، الحمد شریف کو پڑھا، پھر آپ نے یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو، سورۃ اخلاص کو آپ نے پھر یہاں اس مقام پر 50 مرتبہ پڑھنا ہے، 50 مرتبہ پہلی رکعت میں، پھر 50 مرتبہ ہی دوسری رکعت میں پڑھنا ہے۔ تو یعنی پہلی رکعت آپ نے مکمل کرنی، پھر دوسری، اسی طرح آپ نے یہ 2 رکعتیں مکمل کریں گے تو 100 بار آپ کی سورت اخلاص ہو جائے گی۔ پہلی میں اس میں صرف تھوڑا سا نیت کا فرق ہے، باقی اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھنے ہیں۔ اس طرح آپ کے 4 رکعت نماز نوافل مکمل ہو گئے۔ اب جو آخری 2 جو آپ نے پڑھنی ان کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے، نیت بھی اور ہے اور پڑھنے کا طریقہ بھی اور ہے، یہ آپ سمجھیں۔ یہ 6 نفل آپ نے ایک ٹائم میں پڑھنے ہیں، اس سے کیا ہوگا، رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، رنج و غم اس سے ہمیشہ 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 کی نجات ملے گی، گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اللہ تمہیں بھی تمہارے والدین کو بھی بخش دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گھر سے نکلی، میں نے دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا گمان تو یہی تھا، آپ کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات دنیا کے آسمانوں پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کی بکریوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور ان بکریوں کے اوپر بال بھی بہت زیادہ تھے۔ جس طرح ان بکریوں کے بال نہیں گنے جا سکتے، اسی طرح اللہ اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے کہ جن کو گننا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ رات ہے جس میں بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ نوافل پڑھے۔ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کوشش کریں آپ یہ نوافل بھی پڑھیں اور صبح کا روزہ رکھ لیں، تو یہ کیا ہی کہنا ہوگا، یہ کیا ہی فضیلت کی بات ہوگی۔ اب دوستو آپ نے روزے کی بھی میں فضیلت بتا دوں کہ کس قدر اس روزے کی فضیلت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا۔ رمضان کی تعظیم کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ علماء فرماتے اس کا مطلب بیان کیا کہ اس حدیث پاک میں ممانت ان لوگوں کے لیے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے، ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو، کھاؤ پیو، طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان المبارک کے روزے قوت کے ساتھ رکھے جا سکیں۔ اس لیے دوستو آپ اگر کوشش کر کے
یہ اس ایک روزہ رکھنے یا 2 روزے یا 3 روزے ضرور رکھیں، انشاءاللہ ان کی فضیلت اور عظمت کا یہ اندازہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قدر آپ کو انعام اور اس قدر اللہ تعالی انوار و تجلیات کا نزول آپ کے گھروں میں فرمائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، اور آپ کے سب رشتہ دار دیکھ کر تعجب کریں گے، حیرانگی کریں گے، کیونکہ اس کی فضیلت حدیث پاک میں اتنی زیادہ آئی ہے، اور لوگ ہر سال کرتے ہیں۔ جو کرتا ہے پھر اس کی پوری زندگی خوشحالی میں گزرتی ہے، پورا سال خوشیوں میں گزرتا ہے، غم اس کے قریب نہیں آتے۔ تو دوستو اسی طرح آپ نے جب یہ نوافل 4 ادا کر لیے تو دوسرے 2 نوافل جب آپ نے پڑھے، پہلے 2 پڑھے تو اس کے بعد کی تسبیح پڑھے، اس کے بعد جب دوسرے 2 نوافل آپ نے پڑھے تو اس کے بعد آپ نے اس کے فضیلت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ تو یہ آپ نے جب نوافل پڑھ لیے تو اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہوگی، بالکل آسان سی تسبیح ہے، یہ استغفار آپ نے پڑھنا ہے جو استغفار میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ استغفار بالکل آسان سا ہے، یہ تقریباً ہر شخص کو میں جب پڑھوں گا تو یاد ہو جائے گا، اور کئی لوگوں کو تو پہلے بھی یاد ہوگا، کیونکہ اس استغفار کی فضیلت احادیث پاک میں بہت مرتبہ وارد ہوئی ہے، بہت زیادہ اس کو پڑھا گیا ہے، اور جو بھی بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا کہ تم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اور یہ بالکل ایک جملہ ہی ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، ربی اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم۔ تو یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ اگر یہ الفاظ مطلب کسی کو مشکل لگتے ہیں، اس کو یاد نہیں ہے، تو وہ صرف اتنے الفاظ بھی پڑھ سکتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ۔ اگر یہ پہلے کلمات بتائے ہیں تو وہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی کہ ربی اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم۔ اگر یہ آپ کو یاد نہیں تو پھر آپ نے استغفر اللہ اس کو آپ نے 1000 بار پڑھنا ہوگا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، ترتیب کو سمجھ لیجئے گا اچھے طریقے سے، کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو۔ دیکھیے آپ نے رات کو عبادت بھی کی، سب کچھ کیا، اگر تھوڑی بہت ہی مسٹیک کر گئے تو پھر ہو سکتا ہے آپ اس فضیلت سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس لیے میں ایک ایک لفظ لکھ کر سامنے رکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ایک حصہ بھی آپ سے رہ نہ جائے۔ آپ یہ 6 نوافل اسی ترتیب کے ساتھ مکمل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کو حاصل کر سکیں، تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ اس کے بعد جب آپ نے اس طرح یہ نوافل ادا کر لیے، پھر اس سارے کا ثواب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی ساری امت کو پیش کرنا ہے، اور خصوصاً سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نظر کریں، اس کے بعد دیکھیں پھر کیس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ اس طرح جب یہ نوافل پڑھے، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھی جو آپ کو بتائی ہے، اس کے بعد آپ نے دوسرے 2 رکعت نماز نفل آخری پڑھنے ہیں جو 6 نمبر پہ، یعنی کہ 4 ہو گئے، اب 2 رہ گئے، تو 2 کی نیت آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل، ٹھیک ہے، رزق میں برکت کی نیت کرنی ہے ان میں، یعنی کہ روزی ملے، حاجت کی نیت کریں، صلاۃ الحاجت، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت۔ حاجت میں آپ نے تصور رکھنا ہے کہ اللہ میرے رزق میں برکت دے، رنج و غم سے مجھے نجات عطا فرمائے، میری مارے والدین کی، گھر والوں کی، سب کی بخشش فرما دے۔ تو اس نیت کے ساتھ لفظ حاجت کا صلاۃ الحاجت بولنا ہے، لیکن پیچھے تصور جو رکھنا ہے، ذہن رکھنا ہے، وہ آپ نے انہی کا رکھنا ہے جو میں طریقہ آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ نے خیال میں یہ رکھنا ہے، لیکن لفظ حاجت کا نفلوں کے اندر بولنا ہے۔ پہلے میں عبادت کا بولا تھا، اس میں آپ نے تھوڑا سا اس سے مختلف ہوگا، یعنی کہ صلاۃ الحاجت کا لفظ استعمال کریں گے۔ دیکھیں یہ اس سے پہلے بندہ گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ ایسے ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ اب جب یہ اس کے بعد رزق میں برکت کی بات کرے گا، آگے ہمیشہ کے لیے، پورے سال کے لیے غموں مصیبتوں اور نجات کی طلب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، پھر وہ رب کی بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے، جو چیز طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو وہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، یہی نیت کی۔ اس کے بعد آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک
قسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی آیت الکرسی شریف، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھا۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اب آپ نے آیت الکرسی صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے اس کو پڑھا سورۃ اخلاص کو، اور سورۃ اخلاص کو آپ پڑھیں گے پہلی رکعت میں 15 مرتبہ، یعنی آیت الکرسی پڑھی، آیت الکرسی کے بعد سورۃ اخلاص کو پڑھا، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد اب آپ نے دوسری رکعت کو بھی اسی طرح ہی سیم پڑھنا ہے، یعنی کہ آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص کو جس طرح آپ نے پہلی رکعت کو پڑھا ہے۔ تو یہ ان دو نفلوں کی ترتیب ہوگی۔ تو اس لیے جب آپ یہ اس طرح نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد سجدے میں جا کر آپ نے دعا مانگنی ہے، اور کہتے ہیں سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے اس بندے کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس بندے کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں چونکہ اس رات میں بے شمار گناہگاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش ہوتی ہے، عذاب جہنم سے چھٹکارا اور نجات ملتی ہے، اس لیے عرفہ میں اس رات کا نام شب برات ہے، مشہور ہو گیا۔ البتہ حدیث شریف میں بھی اس کا یہ نام موجود ہے، اس لیے آپ نے دوستو اس رات کی فضیلت اور عظمت کو سمجھنا ہے، اور اس کو ہرگز غفلت اور سستی میں نہیں گزارنا۔ بہت سارے لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، سستی میں گزار دیتے ہیں، خدارا یہ وقت گزرا ہوا ہاتھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اسلامی مہینہ شعبان یہ استغفار، توبہ کرنے، اللہ کی رحمت پانے کا مہینہ ہے۔ اس عظمت والے مہینے میں اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھنا یہ انتہائی بد نصیبی ہے۔ وہ لوگ جو غفلت میں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی غفلت سے نکلیں اور اس مہینے کی برکتیں حاصل کریں، اور خاص جو رات آ رہی ہے اس رات کی برکتوں کو حاصل کریں۔ کوشش کریں کہ اس طرح یہ نوافل پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اب اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں امام علی مقام اس رات کو کس طرح گزارتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کے پہلے حصے میں استغفار کرتا ہوں، پھر میں حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہوں، یعنی اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں استغفار، دوسرے میں حضور کی ذات پر درود پاک، تیسرے میں نوافل تسبیحات پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے اب اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس درود پاک کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس رات میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، اور اس میں ہم نصف شعبان المعظم کی دعا بھی پڑھیں گے، اور جو اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ آقا نے خود فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم یعنی کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے غلاموں کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کی اہمیت نسبت رسول کی وجہ سے مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس مہینے میں شب برات عظمت اور والی رات تو آ رہی ہے، تو اس میں ہر ایک سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے جو چیز وہ اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتا ہے۔ تو دوستو اس لیے میں نے اس کی ڈیٹ وقت سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس کو دوبارہ ضرور مجھ سے کمنٹ میں بھی پوچھیے گا، ابھی وقت ہے میں آپ کو بتا دوں گا، اور اس کو آگے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ یہ آپ کے لیے خیر اور بھلائی کی رات بن جائے، آپ کے لیے خیر اور بھلائی آپ کو نصیب ہو۔ تو آپ نے دوستو یہ اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کریں گے انشاءاللہ سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے میرا رب ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔